ان کے دل میں اللہ کی خشیت کتنی تھی۔ سوچو، ایک روز میں اصل میں اپنے دور طالب علم میں پڑھنے میں اتنا وقت خرچ کرتا تھا کہ مجھے سونے کا وقت بڑی مشکل سے ملتا تھا۔ مطالعہ، اور پھر جس کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں اس سے متعلق جتنی کتاب بھی کسی طرح مہیا ہو جاتی تو ان کتابوں کا بھی باقاعدہ مطالعہ کرتا۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاں، تو اس طرح مجھے کم وقت ملتا تھا۔ ایک روز مغرب پڑھتے ہی میں نے کھانا کھایا اور آ کر کتاب دیکھنے لگا، اور اسی درمیان مجھے نیند آ گئی اور میں چارپائی پہ پڑا سو رہا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر حضور حافظ ملت تشریف لائے اور میرا کان پکڑ کر کھینچا، نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا جی نہیں، میں نہیں پڑھ سکا، نیند آ گئی تھی، قیامت آنے والی ہے، معلوم ہے کہ نہیں؟ اتنا کہا واپس چلے گئے۔ اب ذرا اس کے بعد سے مجھے اتنا گہرا میرے اوپر اثر پڑا کہ میں اب جب نماز کا مسئلہ آتا ہے تو ضرور یہی خیال آتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، یعنی قیامت میں آدمیوں کی نیکیوں میں سب سے پہلے نمازی کے بارے میں پرسش ہوگی۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود، یہ ہے۔ تو یہ حضور حافظ ملت کا طریقہ تعلیم و تربیت تھا۔ آج مدرس کا کام تو یہ ہے کہ ہم نے پڑھا لیا بس ہو گیا، مگر حافظ ملت کی شان ایسی بلند تھی کہ ایک روز آپ مدرسے میں پہنچے، سامنے ایک طالب علم کا پائچا ٹخنے سے نیچے نظر آ گیا۔ فرمایا ادھر آؤ، تم یہ کیسا پائجامہ سلواتے ہو کہ تمہارا ٹخنا بھی چھپ گیا؟ اب تو تمہیں موزے بھی پہننے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ اس طرح سے فرمایا۔ وہ عرض کرتا ہے حضور دردی نے لمبا کر دیا، تو اسی دردی سے اس کی لمبائی کم کرا سکتے تھے، یہ کیوں نہیں کیا؟ بس اس دادا کی اب کہنے کی ضرورت نہیں، اپنے کام میں چلے گئے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کم بولتے تھے مگر دل سے بولتے تھے، اور اس کا اثر دل پر پڑتا تھا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ یہ شان حافظ ملت کی تھی۔ ایک مرتبہ میرا پاؤں جوتا پہنتے وقت، حالانکہ ہمیشہ بچپن سے میری والدہ نے یہ عادت ڈالی کہ جوتا پہنو دائیں پاؤں سے اور اتارو بائیں پاؤں سے، یہ عادت ڈال دی۔ مگر اتفاق کی بات کہ حضور سرکار حافظ ملت ہمارے گھر آئے، تشریف لائے۔ میں ان کے لیے چائے پانی کے ناشتے میں لگا تھا، اور اس وقت جوتا پہننے کے لیے میں آگے بڑھا، میرا بایاں پاؤں جوتے میں پہلے گھس گیا، تو اس وقت کچھ نہ بولے۔ گھر میں سے میں جب واپس آیا، آپ کے لیے چائے لے کر
فرماتے ہیں کہ اب تو لوگوں کو جوتا بھی پہننے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے، ان کو کچھ بھی سنتوں کے آداب نہیں معلوم ہے۔ بس اتنا کہہ دیا، میں سمجھ گیا کہ حضرت نے میری تعلیم کا انتظام کر دیا ہے۔ بس یہ نہیں کہا کہ تم نے کیا کیا، کیوں ایسے پہنا، بلکہ یہ کہا اب تو لوگوں کو جوتا بھی پہننے کا ڈھنگ نہیں معلوم۔ تو یہ ان کی تعلیم و تربیت کا طریقہ تھا۔ الحمدللہ ہم پڑھتے تھے، اور پھر پڑھتے حافظ ملت کی نگاہ کرم کا یہ اثر ہوا کہ پورے اشرفیہ میں میری ایک حیثیت تھی، بلکہ اخیر دور میں میں نے یہ دیکھا کہ درس دیتے ہوئے کسی مدرس کی، کامیاب مدرس کی درسگاہ میں جاتا تو وہ اپنا درس روک دیتے تھے، اور نہیں بولتے تھے، سوائے ایک حضرت مولانا حافظ عبدالرؤوف صاحب علی رحمہ کے، کہ ان کے علم کی بہار تو ہمیشہ برستی رہتی تھی، وہ ان کی ایک الگ شان تھی۔